السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ رمضان کے مہینے میں قرآن کو لے کر ہماری دلچسپی بڑھ جاتی ہے۔ ہم دن میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ہم رات میں قرآن کو تراویح میں سنتے ہیں۔ اسی دلچسپی کو سامنے رکھتے ہوئے انشاءاللہ قرآن مجید کی مختصر سی تفسیر آپ حضرات کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ اگر گفتگو پسند آئے تو مکمل سنیں اور اسے اپنے دوست احباب میں بھی شیئر کریں۔ قرآن مجید کی شروعات سورہ فاتحہ سے ہوتی ہے۔ سورہ فاتحہ یہ بڑی عظیم سورت ہے، بڑی فضیلتوں والی سورت ہے، اور احادیث میں اس کے بہت سارے نام بھی آئے ہوئے ہیں۔ سورہ فاتحہ کو فاتحۃ الکتاب بھی کہا جاتا ہے، ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، سورۃ النور، سورۃ الشفاء، سورۃ الدعاء، اور اس کے علاوہ کئی ایک اس کے نام ہیں جو احادیث میں آئے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت جبریل کے ساتھ تشریف فرماتے تو آسمان سے ایک آواز آئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے اس آواز کے تعلق سے پوچھا تو حضرت جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ، آسمان میں ایک دروازہ ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا، اور اس دروازے سے ایک فرشتہ نازل ہونے والا ہے، اور وہ فرشتہ آج سے پہلے زمین پر کبھی نہیں آیا، اور اس فرشتے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 خوشخبریاں اور 2 بشارتیں اور 2 نور عطا کیے۔ اس میں سے ایک سورہ فاتحہ ہے اور دوسرا نور وہ سورہ بقرہ کی اخیر کی آیتیں ہیں۔ تو بڑی فضیلتوں والی صورت ہے۔ ایک جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ سورہ فاتحہ یہ قرآن کی سب سے عظیم صورت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، جو نہایت ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے، جو قیامت کے دن کا مالک ہے، اور جب اس کی ذات اس طرح سے ہے تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا ہے۔ اور اللہ کے انعام یافتہ بندے وہ انبیاء کرام ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ نیک اور پرہیزگار لوگ ہیں۔ اور اے اللہ، ہمیں ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن پر تو نے غضب نازل کیا یا جو گمراہ ہیں۔ تو جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا وہ یہود ہیں، اور جو گمراہ ہیں وہ نصارہ۔ تو اے اللہ، ہمیں یہود اور نصارہ کے راستے پر نہ چلا بلکہ تیرے انعام یافتہ بندوں کے راستے پر چلا۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کی شروعات ہوتی ہے۔ سورہ بقرہ قرآن کی سب سے لمبی سورت ہے جس میں 286 آیتیں ہیں۔ بقرہ کے معنی گائے کے ہیں۔ اس سورت کے آیت نمبر 67 سے لے کر 73 تک گائے کا ذکر ہے، ایک واقعے کا ذکر ہے، اسی لیے اس کو سورہ بقرہ کہا جاتا ہے۔ سورہ بقرہ نہایت ہی عظیم سورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت سارے احکام کو ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایمان کے حوالے سے حکم کو ذکر کیا، روزوں کی فرضیت کو ذکر کیا، زکوٰۃ کا حکم بیان فرمایا، حج کا حکم بیان فرمایا، جہاد کی فرضیت کو ذکر کیا، اور اسی طرح سے اس سورت میں قصاص کا ذکر ہے، شراب کا ذکر ہے، جوئے کا ذکر ہے، ان کے احکام کو بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے طلاق کا اور اس کی عدت کے حوالے سے، اور وہ عورت جس کا شوہر مر جائے اس کی عدت کے حوالے سے، دودھ پلانے کے حوالے سے، اس کے علاوہ بہت سارے احکام ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ بہت سارے گزشتہ انبیاء کرام کے واقعات بھی ہیں جس کو اس صورت میں ذکر کیا گیا ہے۔ تو نہایت ہی عظیم صورت ہے، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ جب ہم سورہ بقرہ کے حوالے سے پوچھتے ہیں کہ اس صورت کے بارے میں آپ کا علم کیا ہے، آپ کیا کہتے ہیں، تو ہمارا جواب یہ ہوتا ہے کہ یہ سورت پڑھنے سے گھر میں شیطان نہیں آتا یا شیطان بھاگ جاتا ہے۔ یہ بات درست ہے کہ سورہ بقرہ کی تلاوت سے شیطان بھاگ جاتا ہے، لیکن اپنی معلومات کو اسی چیز تک محدود نہ رکھیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا ذکر اور احکام بیان فرمائے ہیں اس کی جانب بھی توجہ دیں۔ سورہ بقرہ کی شروعات الف لام میم سے ہوتی ہے۔ انہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ یہ آیات متشابہات میں سے ہیں، یعنی ان کا علم یہ صرف اللہ تبارک تعالیٰ ہی کو ہے، اور بعض مفسرین کرام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا فرمایا ہے۔
تو قرآن میں تقریباً 29 صورتیں ہیں جو اس طرح کے حروف سے شروع ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ قرآن مجید یہ ایسی کتاب ہے کہ جس میں شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، اور یہ کتاب متقین کے لیے جو ہے ہدایت کا سامان ہے، یہ متقین کو رہنمائی کرنے والی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے متقین کے صفات کو بیان فرمایا۔ متقین وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوا اور جو آپ سے پہلے انبیاء کرام ہیں ان کے اوپر جو اللہ کا کلام نازل ہوا وہ سب پر ایمان رکھتے ہیں، وہ آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ بھی ہیں اور یہی لوگ کامیاب بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے متقین مومنین کا ذکر فرمایا اور ان کی صفات کو بیان فرمایا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کفار کا ذکر کیا اور ان کے حوالے سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے، لہٰذا آپ انہیں اللہ سے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے منافقین کا ذکر فرمایا، اور تقریباً آیت نمبر 8 سے لے کر آیت نمبر 20 تک منافقین کے اوصاف کا ذکر ہے۔ منافق اس شخص کو کہتے ہیں جو اوپر سے ظاہر میں اپنے آپ کو مسلمان ہونا بتائے جبکہ اس کے دل میں کفر چھپا ہوا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے انہی کے اوصاف کو ذکر کیا کہ منافقین یہ مومنین کو دھوکہ دینے والے ہیں، ان کے دلوں میں ایمان کی کمزوری کا مرض ہے، یہ زمین میں فساد پھیلانے والے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ صحابہ کرام کی طرح ایمان لے آؤ تو وہ ایمان نہیں لے آتے، اور جب مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہاری طرح مسلمان ہیں، اور جب اپنے ساتھیوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مومنین کے ساتھ مذاق کر رہے تھے۔ تو یہ وہ اوصاف ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8 سے لے کر آیت نمبر 20 تک ذکر فرمایا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 21 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری انسانیت سے خطاب فرمایا، اور قرآن مجید میں یہ پہلی آیت ہے جس میں پوری انسانیت سے خطاب کیا گیا، اور خطاب یہ کیا گیا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے والوں کو پیدا کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، آسمان کو چھت بنایا، اور آسمان سے ہم نے بارش کو نازل فرمایا، اور جب وہ بارش زمین پر پڑتا ہے تو اس زمین سے ہم نے تمہارے لیے میوے اور پھل نکالے۔ لہٰذا جس ذات نے تمہیں اتنی ساری نعمتوں سے نوازا ہے وہ اس لائق ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، لہٰذا تم بھی خدا کی عبادت کرنا اور خدا کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرنا۔ اور آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے قرآن کو بھی نازل فرمایا۔ اب اگر تمہیں شک ہو کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کردہ نہیں ہے تو تم سب کے سب مل جاؤ اور مل کر قرآن کے مثل ایک سورت لے کر آؤ، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم سب مل کر بھی قرآن کے مثل ایک سورت بھی نہیں لے کر آ سکتے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 30 سے لے کر آیت نمبر 39 تک حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر فرمایا، آپ کی تخلیق کا، آپ کی پیدائش کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ پھر اس کے بعد فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے شیطان کے، اور وہ اللہ کی بارگاہ سے دور ہو گیا، اور کس طرح سے بعد میں شیطان نے حضرت آدم کو وسوسہ ڈالا جس کی وجہ سے وہ جنت سے نکالے گئے اور اس دنیا میں آئے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر سورہ بقرہ کے علاوہ اور بہت ساری جگہ ہیں جہاں پر آپ کا ذکر آیا ہوا ہے، جیسے سورہ آراف ہے، سورہ بنی اسرائیل ہے، سورہ کہف ہے، سورہ طٰہٰ ہے۔ اس کے علاوہ کئی ایک جگہ ہیں جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا اور دیگر چیزوں کا ذکر آیا ہوا ہے۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 سے لے کر آیت نمبر 123 تک بنو اسرائیل کا تذکرہ ہے۔ اسرائیل یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے جس کے معنی عبداللہ کے ہیں۔ بنو اسرائیل یعنی یعقوب کے اولاد کا ذکر، اور اس میں بھی خصوصیت کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم اور آپ کی امت کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کو بہت سارے نعمتوں سے نوازا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں تمام جہاں والوں پر فضیلت دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر تورات کو نازل کیا، تورات کا انہیں امین اور محافظ بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر آسمان سے کھانے کو نازل فرمایا، منہ اور سلوہ کو نازل فرمایا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے انہیں فرعون کے عذاب سے نجات دی کہ وہ ان کے مردوں کو قتل کر دیتا، مار ڈالتا، اور ان کے بچوں اور عورتوں کو زندہ چھوڑتا۔
اتنی ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کو عطا کی، لیکن اس کے باوجود آپ کی امت نے خدا کے احکام کی نافرمانی کی اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرا لیا، اور ایک بچڑے کی پوجا وہ لوگ کرنے لگے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر آسمان سے نعمت نازل کی تو اس کے بدلے میں انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ککڑی، گیہوں، مسور کی دال اور پیاز جیسی ادنا چیزوں کا اور کمتر چیزوں کا مطالبہ فرمایا۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کے آیت نمبر 67 سے لے کر آیت نمبر 73 تک گائے کے ذبح کرنے کا تذکرہ ہے۔ ایک شخص تھا، بڑا مالدار تھا، اس کے بھتیجے نے مال کی چاہت میں اپنے چچا کا قتل کر دیا۔ اب لوگوں نے قاتل کو معلوم کرنا چاہا تو انہیں حکم دیا گیا کہ ایک ایسی گائے کو ذبح کرے جو نہ بہت زیادہ بوڑھی ہو نہ بہت زیادہ جوان، اور زرد رنگ کی ہو، خوش رنگ کی ہو، اور اس گائے نے نہ ہی کبھی ہل چلائی ہو اور نہ ہی کھیت میں کبھی پانی دیا ہو۔ لوگ اس طرح کی گائے کو تلاش کرتے ہیں، اس کو ذبح کرتے ہیں، اور اس کو ذبح کرنے کے بعد اس کے گوشت کا ٹکڑا لاش کے اوپر رکھتے ہیں، لاش پر مارتے ہیں، تو لاش یہ اٹھ کر خود کہتی ہے کہ اس کے بھتیجے نے اس کو قتل کیا ہے۔ تو یہ بڑا طویل واقعہ ہے جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 67 سے لے کر آیت نمبر 73 تک ذکر کیا ہے، اور کتب تفسیر میں یہ واقعہ اور تفصیل سے موجود ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 83 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنو اسرائیل سے جو وعدہ، جو عہد لیا تھا اس کا ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل سے عہد لیا تھا کہ وہ صرف خدا کی عبادت کریں گے، وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، وہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، وہ یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، وہ نماز قائم کریں گے، وہ زکوٰۃ ادا کریں گے، اور وہ آپس میں خون ریزی اور ناحق قتل نہیں کریں گے۔ اس کے باوجود بنو اسرائیل نے اللہ کے اس وعدے کو توڑا، اس عہد کو توڑا۔ اس کے بعد آیت نمبر 89 میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ یہود جب وہ کسی سے جنگ کرتے اور ہارنے کے قریب ہوتے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، نبی آخر الزماں کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تو اللہ تعالیٰ انہیں فتح عطا فرماتا۔ پھر جب یہی نبی ان لوگوں کے درمیان مبعوث ہوئے، نبوت کا اظہار فرمایا، تو یہودی آپ کو نبی ماننے سے انکار کرنے لگے۔ اس کے بعد آیت نمبر 102 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاروت اور ماروت کا ذکر فرمایا۔ یہود یہ جادو سیکھتے تھے اور جادو سیکھنے کو بڑا پسند کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہاروت اور ماروت کے ذریعے سے انہیں آزمائش میں مبتلا فرمایا۔ جادو سیکھنا اس امت میں بھی ناجائز تھا، اس وقت بھی ناجائز تھا، اور جادو سیکھنا اس وقت بھی سخت ناجائز اور حرام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو، اور اس میں ایک چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کا بھی ذکر فرمایا۔ اس کے بعد آیت نمبر 124 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں پہلی مرتبہ مومنین سے خطاب فرمایا، اور اس خطاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے آداب کی تعلیم فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، کہ اے ایمان والو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راعنا نہ کہو بلکہ انظرنا کہو۔ راعنا کا ایک معنی تو یہ ہے کہ یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیے، اور راعنا کا ایک دوسرا معنی احمق ہے، اور یہود وہ دوسرا معنی مراد لیتے یا پھر راعنا کو راعینا کہتے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس لفظ کو استعمال کرنے سے ہی منع فرمایا اور کہا کہ راعنا نہ کہو بلکہ انظرنا کہو۔ اس کے بعد آیت نمبر 124 میں اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر فرمایا، اور اسی طرح سے کعبے کی تعمیر کا ذکر، مقام ابراہیم کا ذکر، اور جو حضرت ابراہیم نے دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ اس مقام کو امن والا بنا، اور اس میں ایک ایسے رسول کو بھیج جو تیری آیتیں ان کے اوپر تلاوت کرے اور انہیں پاک و ستھرا کرے۔ اس چیز کا ذکر اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اور آیت نمبر 135 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہود اور نصارہ یہ مسلمانوں سے کہتے کہ یا تو یہودی ہو جاؤ یا پھر نصرانی ہو جاؤ، تبھی ہدایت یافتہ ہوگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس قول کو رد فرمایا اور کہا کہ ملت ابراہیمی، دین ابراہیم یہ سچا دین ہے، جو اس پر ہوگا وہ کامیاب ہوگا، اور جو اس سے منہ پھیرے گا وہ حقیقتاً ناکام ہے۔ اور یہود یہ بھی کہا کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم وہ خود بھی یہودی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی رد فرمایا اور کہا کہ حضرت ابراہیم کا زمانہ تو بہت پہلے کا زمانہ ہے۔ حضرت ابراہیم، ان کے بیٹے حضرت اسحاق، ان کے بیٹے حضرت یعقوب،
حضرت یعقوب کا لقب اسرائیل تھا جیسا کہ میں نے کہا، اور آپ کی اولاد میں جو انبیاء کرام بھیجے گئے انہیں بنو اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم کا زمانہ تو بہت پہلے کا تھا، اور حضرت ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، بلکہ وہ دین حنیف پر قائم تھے۔ یہ پہلے پارے کا خلاصہ ہے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا۔ مولا تعالیٰ میرے اس کہنے کو قبول فرمائے اور مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل دوسرے پارے کا خلاصہ پیش کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔